اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمانوں، آج آپ جن دردناک حالات سے گزر رہے ہیں اور آپ کے حقوق کو جس طرح سے سارے عالم میں سلب کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے۔ آپ نے اپنے سینٹرز آف اسٹرینتھ یعنی اپنی طاقت کے مراکز کو یعنی اپنی مساجد کو ترک کر دیا ہے۔ شاید آپ بھول چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اسلامی قوت اور امت کی دفاع کا سب سے اہم مرکز بنایا تھا۔ چونکہ مکہ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولین صحابہ کے پاس مسجد نہیں تھی، لہٰذا وہاں ابو جہل اور اس کے جاہل غنڈوں کی طاقت مسلمانوں پر بھاری پڑتی تھی۔ لیکن جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت نے مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس کا نظم و ضبط متقی اور جانباز صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ پھر مسجد نبوی نے اپنے بطن سے وہ ابطال پیدا کیے، وہ ہیروز پیدا کیے، جنہوں نے چند سالوں میں ہی نہ صرف ابو جہل اور جہل کو مٹا دیا بلکہ سارے عالم میں اسلام کے جھنڈے کو کچھ اس طرح بلند کیا کہ صدیوں تک کسی ابو جہل اور کسی ابو لہب اور کسی بھی دشمن اسلام کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں تو غیر شرعی کارندوں یعنی صدر اور سیکرٹری جیسے نااہلوں کے تالے اور چابیوں میں جکڑی ہوئی پرائیویٹ پراپرٹیز بن چکی ہیں، جہاں اقامت دین تو دور کی بات ہے، اقامت صلاۃ کے لیے بھی سیکرٹری صاحب کی اجازت درکار ہے، اور کسی طرح اگر اقامت صلاۃ ہو بھی گئی تو 15 منٹ کے اندر مصلیان کو مسجد خالی کر دینا ہے، کیونکہ بحکم صدر و سیکرٹری مسجد کی بتی گل کر کے اس کے تمام دروازوں میں آہنی تالے لگا دیے جائیں گے۔ اگر مسلمان مسجدوں کے اس قید و بند اور بدترین تسلط جبابرہ پر راضی ہے تو پھر ہم یہ بھول جائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کبھی کوئی راحت ملنے جا رہی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا مرکز ہر زمانے میں مسجد کے علاوہ اور کوئی مقام و مکان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلم ممالک نے پارلیمنٹ اور مجلس امہ اور جرگہ اور اسمبلیاں بنا بنا کر دیکھ لیا، وطنجیوں کو کوئی طاقت کوئی عظمت حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، فارس چھوڑ کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی شہریت لی تو غزوہ خندق کے فاتح بنے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی کے باشندے تھے، وہیں سے انہیں علم، عقل، ہنر، جگر، معاش، سکن، سکون اور فتح سب کچھ ملتا تھا۔ آج صدر اور سیکرٹری کے ماتحت مجبور پڑی مساجد میں چندے کا ڈبہ اور لوہے کا تالا ملتا ہے۔ کئی مسلمانوں کو آپ نے تاج محل اور لال قلعہ اور چار مینار جیسی عمارتوں پر اتراتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہیں مسجدوں سے باہر طاقت، حکومت اور عزت کے حصول کی جھوٹی کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کسی بھی زمانے میں مسلم بادشاہوں کے محلوں کو وہ قوت، وہ جاہ و جلال حاصل نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کی دیوار اور کھجور کی چھت سے بنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا۔ اور آج بھی مسلمانوں کے ریوائیول کا صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے مسجد۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دشمن انگریزوں نے مساجد کو انگریزی قوانین کے تحت صدر اور سیکرٹری نامی اپنے غیر شرعی کارندوں کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ مسجدوں سے قرآن اور قرآنی تعلیمات کو دور رکھا جائے۔ بے شمار مساجد کو
شاپنگ مال کی طرح دکانوں سے گھیر دیا گیا ہے تاکہ مسجدوں کی زمین کے اوپر جھوٹ اور فساد سے بھری تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ مسجدوں کے وقار کو مزید مجروح کرنے کے لیے ان لوگوں نے مسجدوں میں مؤذن اور امام کی حیثیت اس بے جان ملازم کی طرح کر دی ہے جو اپنی تنخواہ کے لیے وقف بورڈ یا مسجد کے صدر اور سیکرٹری کے آگے سرنگو رہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا امام عموماً ایک بے دین سرکاری یا غیر سرکاری مسجد کے سیکرٹری سے اس قدر خوف زدہ رہتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں بھی بیچارہ مسجد کے صدر اور سیکرٹری کے اشارے اور تعلیمات کے بغیر ایک لفظ بولنے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ ہے آج ہماری سسکتی ہوئی مسجدوں کا حال۔ جن مساجد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بقا اور عروج کا مرکز بنایا تھا، وہ مساجد آج صدر اور سیکرٹری نامی ڈکٹیٹرز کے ذاتی قید خانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ مسجدوں میں پھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا تصور پیش کرنا ہوگا۔ مساجد کو انگریزی قانون کے کارندوں سے آزاد کرانا ہوگا، اور اگر ہم نے وقت رہتے اپنی مسجدوں کو قرآنی تعلیمات اور خالص نبوی منہج پہ واپس نہ لایا تو وہ دن دور نہیں جب مسجدیں دشمنان اسلام کے بلڈوزر کا نشانہ بنا لی جائیں۔ میرے عزیز مسلمانوں، اپنے درد مند بھائی کی اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت اڑا دینا۔ یہی غلطی بوسنیا کے مسلمانوں نے کی تھی، مسجدوں کو ویران کیا تھا۔ یہی غلطی سیریا کے مسلمانوں سے ہوئی۔ عراق کے مسلمانوں نے بھی مساجد کی پرواہ نہ کی تھی۔ ان مساجد کی بددعا نے ملک کے ملک کھنڈر بنا دیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآنی اعمال کے لیے ترستی ہوئی ہماری مسجدیں بھی ہمارے لیے بددعا نہ کرنے لگیں، اور پھر جب اللہ کا گھر لٹ جائے تو اللہ ہمارے گھر کی بھی حفاظت کیوں کرے گا؟ اللہ کی تو مسلمانوں سے شرط ہی یہی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ ہم نے اللہ کے دین کی، اللہ کے گھر کی، اللہ کی کتاب کی نصرت نہ کی، پھر ہماری بھی نصرت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی مسجدوں میں نظام مصطفیٰ کو پھر سے نافذ کریں، اٹھیں، مسجدوں کے دروازوں کو 24 گھنٹوں کے لیے کھول دیں، مسجدوں کو قرآن اور عبادات سے سجائیں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سجا دے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔